بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے لم یزل کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو عمر ابن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے چاہے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن پامالی کرنا چاہتا ہے۔ اے بی بی زینب، سفینہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ تھا، جب دریا میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور تیرتے ہوئے ایک جزیرہ میں پہنچے تو ایک شیر نے سفینہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو سفینہ نے فوراً کہا، اے شیر، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے اذیت نہ دینا۔ جوں ہی شیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو سفینہ کو اذیت نہ دی، بلکہ سفینہ کو اشارہ کر کے اپنے اوپر سوار کیا اور راستہ پر لے آیا۔ پھر جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے بی بی، میں نے سنا ہے کہ اس علاقہ میں ایک شیر رہتا ہے، اگر مجھے اجازت ہو جائے تو میں جاؤں اور اس شیر کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی اطلاع دوں، تاکہ اس غربت اور بے کسی کی حالت میں وہ ہماری مدد کو پہنچے اور امام علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کرے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اجازت دے دی۔ جناب فضہ صحرا کی طرف گئیں اور خود کو شیر کی خچار تک پہنچایا۔ نزدیک گئیں اور بلند آواز سے کہا، یا ابو الحارث۔ شیر نے سر اٹھایا۔ جناب فضہ نے کہا، اے شیر، تم جانتے ہو کہ خدا سے بے خبر اس گروہ کا کل کا کیا ارادہ ہے اور سلطان دین و دنیا کے جسم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان ملائین کا ارادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیں اور سینہ اقدس اور پشت مبارک کی ہڈیوں کو چور چور کر دیں۔ جب شیر نے یہ دکھی خبر سنی تو غراتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا سید الشہداء علیہ السلام کے مقتل میں آیا اور پرحسرت نگاہوں سے شہداء کو دیکھا، زارو قطار رویا اور شہیدوں کے بدنوں میں جسم مطہر سید الشہداء علیہ السلام کو تلاش کر کے اس طرح کرتا کہ ہر شہید کو دیکھتا اور آگے گزر جاتا۔ بالآخر امام علیہ السلام کے زخمی بدن کو تلاش کر لیا۔ یہ ایسا بدن تھا جس کے تمام اعضاء زخمی تھے اور کوئی عضو سالم نہ تھا۔ شیر نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر ایسے رکھے کہ بدن شیر کے ہاتھوں کے نیچے چھپ گیا اور محفوظ ہو گیا۔ لشکر کوفہ نے گھوڑے بدن پر دوڑانے چاہے تو دیکھا کہ شیر لاش پر بیٹھا ہے۔ ابن سعد کو خبر دی تو اس ملعون نے کہا کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے، اسے آشکار و ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لشکریوں کو حکم دیا کہ فی الحال لاش پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، کیونکہ اس میں مصلحت نہیں۔ یہ ملعون پامالی سے منحرف ہو گئے اور شیر 11ویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور لاش امام کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر 11 محرم کو مقتل کو چھوڑ کر چلا گیا۔
11 محرم کی عصر کے وقت جب ابن سعد نے اپنے فوجیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا تو شیر کے چلے جانے کی وجہ سے چند لوگوں سے کہا کہ اب حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دو تاکہ ابن زیاد کے حکم پر عمل درآمد ہو جائے۔ یہ 10 لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ان لوگوں کا حسب و نسب غور سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ 10 کے 10 حرام زادے ہیں۔ جب مختار سقفی نے انہیں پکڑا تو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو زمین پر پھیلا کر میخیں ٹھوک دیں اور پھر ان کے جسموں پر اس قدر گھوڑے دوڑائے کہ یہ سب واصل جہنم ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔